بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو ایک مرتبہ پھر روشن واقعات چینل میں خوش آمدید اور محبت بھرا السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، بہت سے لوگ اس سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوقات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ زمین پر انسان اور جنات سے پہلے کوئی بھی مخلوق نہیں رہی، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں، کیونکہ اس زمین پر انسان سے پہلے بھی کئی قسم کی مخلوقات آباد تھی۔ لہذا علامہ ابن کثیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے جنات کو پیدا کیا گیا ہے۔ جنات سے پہلے زمین پر ہن اور بن نامی مخلوق آباد تھی، جنہیں ہن اور بن کہا جاتا تھا۔ اگرچہ قرآن مجید میں یہ بات صلاحیت کے ساتھ نہیں ملتی، البتہ یہ بات قرآن کے اشارے سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار، تو اس زمین پر ایسی مخلوق کو اپنا نائب اور خلیفہ بنانے جا رہا ہے جو اس زمین پر فساد کرے گی اور ایک دوسرے کا خون بہائے گی۔ فرشتوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ وہ اس سے پہلے ہن اور بن نامی مخلوق کو دیکھ چکے تھے، کیونکہ انہوں نے اس زمین پر فساد برپا کیا تھا اور ایک دوسرے کا خون بہایا تھا اور ایک دوسرے کو قتل کیا تھا۔ اس لیے فرشتوں نے انسان کو بھی اسی مخلوق پر قیاس کیا کہ یہ بھی اسی طرح زمین پر فساد برپا کرے گا اور جنگ و جدل کرے گا۔ قرآن پاک کی ایک آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زمین پر انسان سے پہلے بھی کئی مخلوقات آباد رہی ہیں، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یعنی انسان کے زمین پر آنے سے پہلے زمین پر تقریباً 2000 سال گزارے گئے۔ اس زمین پر ہن اور بن نامی مخلوق آباد تھی۔ اس مخلوق نے زمین پر فساد کیا، ایک دوسرے کا قتل کیا اور ایک دوسرے کا خون بہایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا، اور ایک روایت کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ جنات کو ان پر مسلط کر دیا گیا۔ جنات اور فرشتوں نے اس مخلوق یعنی ہن اور بن کو مار کر قتل کر دیا، اور جو باقی رہ گئے انہیں اس زمین سے باہر نکال ڈالا اور خود اس زمین پر آباد ہو گئے۔ اور ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات مروی ہے کہ اس زمین پر پہلے ہن اور بن رہتے تھے، پھر ان کے بعد اس زمین پر جنات آباد ہوئے، اور یہ جنات کئی عرصے تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے، اور پھر اس زمین پر جنگ و جدل اور فساد برپا ہو گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا جس کا نام یوسف تھا، لیکن جنات نے اس فرشتے کی اطاعت نہیں کی، تو اللہ نے ان پر آسمان سے فرشتوں کے لشکر کو مسلط کیا، اور فرشتوں نے انہیں مار مار کر اس زمین سے سمندر کے جزیروں کی طرف بھگا ڈالا۔ یہ مخلوق اس زمین پر تقریباً 1000 سال تک آباد رہی، لیکن بعض تاریخ کی کتابوں میں ان کے علاوہ بھی کئی دیگر مخلوقات کا ذکر ملتا ہے۔ بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر مختلف طرح کی مخلوقات پیدا کی۔ ان کی شکل و صورت بھی عجیب و غریب تھی۔ ان میں ایک مخلوق ایسی بھی تھی جن کے پر تھے اور یہ اڑنے والی مخلوق کہلاتی تھی۔ ان میں ایک ایسی مخلوق بھی تھی جس کے 2 منہ تھے، ایک آگے کی طرف تھا اور ایک پیچھے کی طرف تھا، اور ان کے پاؤں بہت زیادہ تھے۔ ایک مخلوق ایسی تھی جس کا جسم شیر کی طرح تھا لیکن سر پرندوں کی طرح تھا۔ ان کے لمبے لمبے بال تھے اور ایک دم بھی تھی۔
اور یہ مکھیوں کی طرح بن بناتی تھی۔ ایک ایسی مخلوق تھی جس کا چہرہ تو انسان کی طرح تھا لیکن کمر اور پیٹ کچھوے کی طرح تھی۔ اس کے سر پر گیندے کی طرح ایک سینگ تھا۔ یہ مخلوق کتوں کی طرح بھونکتی تھی۔ اور ایک ایسی مخلوق کا تذکرہ ملتا ہے جس کے دانت چھری اور خنجر نما تھے اور اس کے کان ہاتھی کی طرح لمبے لمبے تھے۔ ان مخلوقات کے علاوہ ایک طرح کی عجیب و غریب کئی مخلوقات کا ذکر ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ مفکرین لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے زمین پر 28 اقسام کی مخلوقات آباد تھی، پھر ان کی نسل بڑھی اور ان کی تعداد 120 ہو گئی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات منقول ہے کہ اس زمین پر 1020 مخلوقات آباد تھی۔ ان میں سے تقریباً 420 زمین میں اور دیگر سمندر میں رہتی تھی۔ ہن اور بن نامی مخلوقات کے بارے میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ ان کی نسل اپنی جنس کے ذریعے نہیں بلکہ مرنے والوں کے بعد بڑھتی تھی۔ یہ ایسی مخلوقات تھی جو شروعات میں کیڑوں کی طرح ہوتی تھی، پھر بڑھتے بڑھتے انسان کی طرح ہو جاتی اور پھر بوڑھی ہو کر مر جاتی تھی، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے جسم کے اثار ریزہ ریزہ ہو جاتے اور پھر اس کے جسم کے ریزوں سے اور زیادہ مخلوقات پیدا ہو جاتی، جبکہ ہن جب وہ اپنا پاؤں زمین پر رکھتی تو اس جیسی کئی اور ہن پیدا ہو جاتی تھی۔ ہن ایسی مخلوق تھی جو گیلی مٹی سے اور درختوں کے چھلکوں سے پیدا شدہ تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی مخلوقات زمین پر آباد تھی جن کا صرف اللہ کو ہی علم ہے۔ ہم انسان ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہن اور بن نامی مخلوق یاجوج اور ماجوج میں سے ہیں، کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں، کیونکہ یاجوج اور ماجوج تو انسان ہیں، کیونکہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ کوئی الگ مخلوق نہیں بلکہ انسان ہی ہیں۔ انسان اور جنات سے پہلے جتنی مخلوقات زمین پر گزری ہیں ان میں سے کوئی مخلوقات مکلف نہیں تھی، کیونکہ یہ مخلوقات کامل یقین اور شعور نہیں رکھتی تھی۔ یہ جانوروں کی طرح اللہ کے حکم اور شریعت کی پابند نہیں تھی۔ ان کے بعد انسان اور جنات تو پہلی مخلوق ہیں جو اللہ کے احکام کے مکلف بنائے گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ان مخلوقات میں سے آج کوئی بھی باقی نہیں رہا، یہ سب فنا ہو گئی ہیں، کیونکہ یہ زمین اللہ نے انسان اور جنات کے لیے بنائی ہے، کیونکہ یہی وہ مخلوق ہے جنہیں امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور آخرت میں انہی سے حساب کتاب ہوگا۔ بہرحال ناظرین، حضرت آدم اور حوا سے پہلے دنیا میں کیا تھا، یہ دنیا کیسے وجود میں آئی، اور بہت سے لوگ اس کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ ان سوالوں پر مختلف ماہرین سائنسدانوں نے تھیوریز بھی دی ہیں، جن کے مطابق زمین پر آدم کو اتارنے سے پہلے یہاں شیطان کو پھینکا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں جنت میں بھیجا گیا اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ ابلیس جنوں میں سے ایک تھا۔ اسلام میں وہ ایک جن تھا جسے فرشتوں سے نکال دیا گیا، اس وجہ سے کہ وہ خود غرضی اور نافرمانی کرنے والا تھا۔ ابلیس نے اللہ کی فرما برداری کو انکار کیا اور خود کو اللہ کی برابری کرنے کا دعویٰ کیا۔ پھر شیطان کو زمین پر پھینک دیا گیا، جہاں وہ ہزاروں سال تک روتا رہا، اور پھر شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی کہ وہ زمین پر آنے کے بعد آدم علیہ السلام کی نسل کو گمراہ کرے گا۔ ابلیس جو کہ جن تھا اور آگ سے بنا ہوا تھا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات موجود تھے۔ جنات کے فتنہ و فساد کی وجہ سے اللہ کے حکم سے فرشتوں کی فوج بھیج کر ان کو ختم کیا گیا، اور بچے ہوئے جنوں کا بسیرا جزیرے اور سمندر پر ہو گیا۔ اس کے بعد اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ عیسائی اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر ڈائناسور آباد تھے۔ انسانوں کی آبادی کے بعد ان کی نسلیں ختم ہونے لگی۔ کچھ ماہرین کے مطابق آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر انسانوں جیسی مخلوقات موجود تھی، جن کے کچھ واقعات اور ڈھانچے ملے ہیں، جس پر یہ خیال کیا جاتا ہے
کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر انسان موجود تھے جو باقی امتوں کی طرح ختم ہو گئے۔ کچھ کے مطابق زمین خلائی مخلوقات کا مرکز تھی۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 27 میں بیان کیا گیا ہے، وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر صرف پانی موجود تھا، کسی بھی مخلوق کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت کے لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دنیا میں آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ صرف اللہ تھا، نہ اوپر ہوا تھی نہ نیچے، اور عرش پانی تھا، اور اللہ نے قلم کو وجود میں آنے کا حکم دیا اور اس سے کہا لکھ، اور اس طرح انسانوں کے آنے سے 50,000 سال پہلے ہی ہر چیز، تمام مخلوقات کی تقدیریں، ان کے بارے میں سب لکھ کر لوح محفوظ میں رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف میں بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمن سے کچھ لوگ آئے اور کہا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم لینا ہے، آپ ہمیں بتائیے اس زمین پر آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ نہیں، صرف اللہ تھا، عرش پانی پر تھا، اور لوح محفوظ میں قلم سے سب لکھ کر محفوظ کر دیا گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، ان کی ترتیب کچھ یوں تھی، ہفتے والے دن مٹی پیدا کی، اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکالیف، بیماریاں اور مسائل، بدھ کو نور، جمعرات کو چوپائے اس زمین پر پھیلا دیے گئے، اور جمعہ مبارک دن عصر سے رات کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا، اور جنات کو 2000 سال پہلے ہی آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور آدم علیہ السلام زمین پر آئے، اور اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلیں، اور ایسے ہی ایک دن اللہ پاک اس زمین پر انسان کو دیا گیا وقت ختم کر دے گا، اور جیسے یہ دنیا بنی تھی ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسلام پر زندہ رکھے، اور جب موت دے تو کامل ایمان پر ہی موت دے، اور ہمیں آخرت کے تمام فتنوں سے اللہ پاک محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آیا ہے تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔